تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سید سالار شاہ نے غصے سے دھاڑتے ہوئے امامہ سے پوچھا، جو رات کے اس پہر اس کے کمرے میں کھڑی تھی۔ بابا سائیں نے زبردستی اس کی شادی امامہ سے کر دی تھی، جو اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ اس نے بھی سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ سب گھر والے دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ بجلی کے جاتے ہی ڈر کے مارے وہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں؟ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے وہ سنبھل پاتا، بادل گرجنے کی آواز سے ڈر کر وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ رکھی تھی۔ آپ جو سزا دیں گے مجھے منظور ہے، مگر مجھے کمرے سے نہیں نکالے۔ وہ معصوم اس کے سینے سے لگی، اب اس کے جذبات کو ہوا دے گئی، جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرمی سے اس کے بازو سے پکڑ کر۔ سالار شاہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے کسی ضروری کام میں مصروف تھا۔ اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، دیکھنے میں وہ بلا کا حسین تھا۔ اس کے چہرے پر حسب معمول سنجیدگی اور لا تعلقی چھائی ہوئی تھی۔ آج اتفاقی طور پر آفس کا کام جلدی ختم ہو گیا تھا، اسی لیے وہ گھر لوٹ آیا تھا، ورنہ عموماً اس کی واپسی رات میں ہی ہوتی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب نائلہ بیگم آہستہ قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ انہوں نے ایک نظر اپنے بھتیجے پر ڈالی اور مگر اس نے صرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا، اگلے ہی لمحے دوبارہ موبائل میں مگن ہو گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، گھر میں کسی کو اہمیت دینا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے امامہ کی آمد بھی اس کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتی تھی۔ نائلہ بیگم خاموشی سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ چند لمحے وہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی، پھر نرم لہجے میں بولی، سالار، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ بیٹا، تھوڑا وقت مل سکتا ہے؟ سالار نے بغیر کسی تاثر کے موبائل لاک کیا، اسے میز پر رکھا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جی بولیں، کیا بات ہے؟ نائلہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے الفاظ چننے میں دشواری ہو رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ ہم سب شادی کے لیے لاہور جا رہے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہوا ہے کہ امامہ کے امتحانات سے شروع ہو گئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ سالار خاموشی سے سنتا رہا۔ انہوں نے بات جاری رکھی، پورا دن تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ماں بیگم گھر پر اس کے ساتھ موجود ہوں گی، لیکن رات کو وہ بھی اپنے گھر چلی جائیں گی، امامہ اکیلی رہ جائے گی۔ سالار کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نائلہ بیگم نے امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، تم بھی چونکہ لاہور نہیں جا رہے، اس لیے اگر رات کو ذرا جلدی گھر آ جاؤ تو اسے سہارا رہے گا، وہ اندھیرے سے بہت ڈرتی ہے، تم اپنے کمرے میں رہنا، وہ اپنے کمرے میں سکون سے پڑھائی کرتی رہے گی، بس اسے یہ احساس ہوگا کہ گھر میں کوئی موجود ہے۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر سالار نے نہایت سپاٹ لہجے میں کہا، دیکھیے چچی، میں اس کا چوکیدار نہیں ہوں کہ اس کے لیے وقت سے گھر آؤں یا نہ آؤں، وہ جا رہی ہے یا نہیں جا رہی یہ میرا سر درد نہیں ہے، مجھے بلا وجہ وقت کی پابندی کے لیے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ نائلہ بیگم نے نرمی سے کہا، بیٹا، میں پوری زندگی کی بات نہیں کر رہی، صرف چند دنوں کی بات ہے، تمہارا کیا جائے گا اگر ذرا جلدی آ جاؤ؟ سالار نے سرد نظروں سے انہیں دیکھا اور بولا، آپ لوگ شادی میں جا رہے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے، اس کا بوجھ مجھ پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ پریشان ہو کر بولی، جانا ضروری ہے سالار، رشتہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں، کل کو جب امامہ کی شادی ہوگی تو اگر ہم ان کی خوشی میں شریک نہیں ہوں گے تو وہ بھی ہماری خوشی میں نہیں آئیں گے۔ سالار نے بیزاری سے سر ہلائے اور تلخ لہجے میں بولا، تو ضرورت ہی کیا ہے انہیں بلانے کی؟ ایک تو فضول کے ڈرامے ہیں یہ رشتہ داریاں نبھانے کے، ہر بات میں لوگوں کا خوف، لوگوں کی خوشی، لوگوں کی ناراضی، انسان اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا ہے۔ نائلہ بیگم دھیرے سے بولی، زندگی صرف اپنی مرضی سے نہیں چلتی بیٹا، کچھ تعلق بھی نبھانے پڑتے ہیں۔ سالار نے بات کاٹ دی تھی، بہرحال میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں جلدی گھر نہیں آؤں گا، میں جس وقت روز آتا ہوں اسی وقت آؤں گا۔ مجھ پر اس حوالے سے کسی قسم کا پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، اس کی فکر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، میری نہیں، تو بہتر ہوگا یا تو آپ نہیں جائیں یا پھر امامہ کو ساتھ لے جائیں، کیونکہ مجھ سے کسی بھی قسم کی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں پہلے بھی آپ کی باتوں میں آیا ہوں نہ اب آؤں گا، اور مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے آپ باتیں کر کیوں رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، میز سے موبائل اٹھایا اور بغیر پیچھے دیکھے لاؤنج سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ نائلہ بیگم دیر تک اسی جگہ بیٹھی دروازے کی طرف دیکھتی رہی تھی جہاں سے وہ گیا تھا۔ ان کے چہرے پر گہرا افسوس اتر آیا تھا، وہ جانتی تھی کہ سالار اور امامہ کے درمیان موجود فاصلے کو
زبردستی ختم نہیں کیا جا سکتا، مگر ایک امید پھر بھی دل میں باقی تھی کہ شاید حالات کبھی انہیں قریب لے آئیں۔ اسی امید کے سہارے انہوں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی تھی کہ دونوں ایک ہی گھر میں چند راتیں ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کریں، مگر سالار کی بے رخی نے ان کی یہ امید بھی لمحوں میں توڑ دی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں اور دل ہی دل میں ایک بے آواز دعا مانگی کہ شاید وقت وہ کام کر دے جو وہ خود نہیں کر سکیں۔ یہ شادی بڑوں کے فیصلے کے مطابق ہوئی تھی، اور یہ فیصلہ ایک عجیب ہی شکل اختیار کر چکا تھا۔ منصوبے کے مطابق تھوڑی دیر بعد ہی سب لاہور کے لیے روانہ ہو گئے تھے، جبکہ امامہ کو یہ بھی نہیں بول پائی تھی کہ اسے اندھیرے سے زیادہ سالار کی موجودگی سے خوف آ رہا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ اماں بیگم اپنے کام مکمل کر کے اپنے گھر چلی گئی تھی، اور ان کے جاتے ہی سالار لوٹ آیا تھا۔ اس نے لاکھ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر رات کے ٹھیک 9 بجے وہ گھر واپس آ گیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کے لیے کیوں لوٹ کر آیا ہے جس کا نام بھی اس کے غصے کا گراف بڑھا دیتا ہے۔ وہ بات بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی کہ امامہ رات کے اندھیرے سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ اس نے سر جھٹکا تھا، میں کیوں جاؤں، کیوں ان کی بات کو اہمیت دوں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوٹ آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر خاموشی سے لیپ ٹاپ پر فلم دیکھنے لگا، مگر اس کی توجہ بار بار بٹ رہی تھی۔ چند لمحے ہی مزید گزرے تھے جب اچانک بجلی چلی گئی تھی۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگا تھا۔ ابھی وہ واپس مڑنے ہی والا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بے اختیار پلٹا تھا۔ دروازے کے قریب امامہ کھڑی تھیں۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں صاف خوف دکھائی دے رہا تھا۔ سالار کے پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا کر رہی ہو تم اس وقت؟ وہ بھی میرے کمرے میں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اس کی بلند آواز سنتے ہی امامہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں پڑھ رہی تھی، اچانک لائٹ چلی گئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بس یہیں زمین پر بیٹھ جاؤں گی۔ آپ کو بالکل پریشان نہیں کروں گی، وہ لرزتی آواز میں بولی تھی۔ اسی لمحے زور سے بادل گرجا۔ امامہ بے اختیار ایک قدم آگے بڑھی اور گھبراہٹ میں اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ پلیز مجھے باہر مت بھیجیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، خوف سے میرا دم نکل جائے گا۔ سالار چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ 1 سال میں شاید پہلی مرتبہ اس نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اس کے قریب آ کر اس کے جذبات کو ہوا دے چکی تھی۔ اچانک اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا، کس نیت سے آئی ہو یہاں پر؟ کیا پٹی پڑھا کر تمہاری ماں گئی ہے تمہیں؟ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، میں کسی نیت سے نہیں آئی، پلیز مجھے کمرے سے باہر نہیں نکالیں۔ جب اچانک اس نے اسے بیڈ کی طرف دھکیلا تو اسے دیکھتے ہوئے بولا، کمرے سے باہر بھیجنے کا اب ارادہ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں اب ارادہ بدل چکا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ کمرے کا ماحول بدلتا دیکھ اس کی سانسوں کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ وہ گھبراہٹ میں بولی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ وہ اس کی دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے پر جھک گیا تھا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا لیا تھا۔ وہ بری طرح خوف زدہ ہو چکی تھی، اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر اب ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنے شوہر کی گرفت میں تھی اور اس گرفت سے آزاد ہونا ممکن نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی حد پار کرنا شروع ہو گیا تھا اور اس کو روکنے کی ہوش دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب ممکن نہیں تھا۔ باہر بارش اپنے زور سے برس رہی تھی اور اندر وہ اس پر ہر لمحہ اپنی شدت کی بارش کر رہا تھا۔ رات کا عالم، تنہائی کا خیال اور باہوں میں حلال وجود، بھلا وہ کیسے نہ بہکتا۔ دھیرے دھیرے ان دونوں کے درمیان ہر پردہ گرتا چلا گیا تھا، اس بات سے انجان کہ یہ ایک غربت کا لمحہ انہیں کس ڈگر پر پہنچانے والا ہے۔ صبح سورج کی پہلی کرن اس کے چہرے پر پڑی تو سید سالار شاہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ چند لمحے اسی طرح چھت کو گھورتا لیٹا رہا، پھر اچانک رات کے تمام واقعات ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ وہ خود پر حیران تھا۔ جس لڑکی کو اس نے 1 سال تک اپنی زندگی کا حصہ ماننے سے انکار کیے رکھا تھا، جس سے وہ نظریں ملانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، حالات کی ایک رات نے دونوں کے درمیان برسوں کا فاصلہ مٹا دیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت اس نے شرٹ نہیں پہن رکھی تھی۔ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر فوراً واش روم کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر کے اور خود کو معمول کے مطابق سنبھال کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ لاؤنج میں اماں بیگم صفائی میں مصروف تھیں۔ اس کی آہٹ پر انہوں نے پلٹ کر دیکھا اور ہمیشہ کی طرح احترام سے بولی، السلام علیکم سالار صاحب۔ وعلیکم السلام، جواب دیتے ہوئے چند قدم آگے بڑھا، پھر اچانک رک گیا۔ امامہ کہاں ہیں؟ کیا کالج چلی گئی؟
اما بیگم نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی آج بھی ان کا امتحان تھا، تھوڑی دیر پہلے ہی نکلی ہیں۔ سالار خاموش ہو گیا تھا، جیسے کوئی بات زبان پر آ کر رک گئی ہو۔ چند لمحے بعد اس نے قدرے سنبھل کر پوچھا، اس کی طبیعت ٹھیک تھی؟ کچھ کہہ رہی تھی آپ سے؟ ایک عجیب خیال اس کے دل میں گردش کر رہا تھا۔ وہ کم عمر تھی اور وہ 28 سال کا ایک سمجھدار مرد تھا، یقیناً اس کی قربت برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی طبیعت لازمی خراب ہوئی ہوگی۔ اما بیگم نے ہاتھ میں پکڑا کپڑا ایک طرف رکھا اور پوری توجہ اس کی طرف کر لی۔ سچ پوچھیں تو صبح طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، بہت نڈھال سی تھی، چل بھی آہستہ آہستہ رہی تھی۔ میں نے پوچھا بھی کہ خیریت تو ہے؟ کہنے لگی بس رات بھر پڑھائی کرتی رہی ہوں، اسی لیے تھکن ہے، مگر مجھے تو کچھ اور ہی محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک تجربے کار عورت تھی، نہ جانے کیوں انہیں ایک عجیب ہی شک ہو رہا تھا۔ سالار نے نظریں چند لمحوں کے لیے جھکا لیں، پھر پرسکون لہجے میں بولا، اچھا جب واپس آئے تو اسے دودھ دے دیجیے گا اور درد کی دوا بھی، شاید زیادہ دیر پڑھنے کی وجہ سے جسم میں درد ہو رہا ہو، آرام کر لے گی تو بہتر محسوس کرے گی۔ اما بیگم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جی گولی تو میں نے اسے دے دی تھی، واپس آئے گی تو دوبارہ دیکھ لوں گی۔ سالار نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں دفتر جا رہا ہوں، وہ گھر واپس آ جائے تو مجھے فون کر کے بتا دیجیے گا۔ اما بیگم کی پیشانی پر ہلکی سی شکن آئی، وہ کئی برسوں سے اس گھر میں تھی۔ صاحب ایک بات پوچھوں؟ جی کل رات کیا امامہ آپ کے کمرے میں تھی؟ سالار کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کو بدل گئے تھے، مگر اگلے ہی لمحے وہ پہلے کی طرح سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اما بیگم نے بات مکمل کی، اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے اور رات بھر بارش بھی ہوتی رہی ہے، میں نے سوچا شاید خوفزدہ ہو کر آپ کے پاس آ گئی ہو۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ سالار نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نہایت سپاٹ لہجے میں بولا، نہیں وہ میرے کمرے میں نہیں تھی۔ اتنا کہہ کر اس نے مزید کوئی بات نہیں کی، گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اما بیگم خاموش کھڑی اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتی رہی تھی۔ عمر اور تجربہ انسان کو لفظوں سے زیادہ خاموشیوں کا مطلب سمجھا دیتا ہے۔ سالار کے مختصر جواب نے ان کے دل میں ایک ہلکا سا شک ضرور پیدا کر دیا تھا، مگر انہوں نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ آج پہلی بار اس نوجوان کی بے نیازی میں فکر کی ایک جھلک دکھائی دی تھی، اور یہی تبدیلی ان کے ذہن میں کئی نئے سوال چھوڑ گئی تھی۔ دوپہر 12:30 بجے سید سالار شاہ اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھا، سامنے کھلی فائل کو مسلسل دیکھ رہا تھا، مگر اس کی ایک سطر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میز پر رکھے گئے کاغذات کئی بار اس کے ہاتھ میں آئے اور دوبارہ وہیں رکھ دیے گئے۔ اس کا ذہن بار بار ایک ہی سمت بھٹک رہا تھا، امامہ اس وقت کیسی ہوگی؟ امتحان دے پا رہی ہوگی یا نہیں؟ صبح اس کا اترا ہوا چہرہ اور تھکے ہوئے قدم اس کی نظروں کے سامنے بار بار آ رہے تھے۔ اس نے بیزاری سے اپنی کرسی کی پشت سے سر ٹکایا، مگر بے چینی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنا بہکا کیوں، اس نے اپنی حد پار کیوں کی۔ وہ تو نفرت کرتا ہے گھر والوں کی زبردستی کی وجہ سے۔ اس نے اپنے مرحوم چاچو کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیا تھا، لیکن اس کے 10 سال چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ کبھی اس کو قبول نہیں کیا، مگر اب تعلق کے بعد اس کا دل عجیب کیوں ہو رہا تھا۔ آخرکار اس نے ایک گہرا سانس لیا، میز پر پڑی فائل بند کی، گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور بغیر کسی کو کچھ بتائے کیبن سے باہر نکل آیا۔ چند لمحوں بعد وہ پارکنگ میں تھا، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے خود سے ہی بولا، آخر کیوں؟ مگر اس سوال کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ امامہ کے کالج کے باہر کھڑا تھا۔ چھٹی ہونے میں ابھی بھی 15 منٹ باقی تھے۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے خاموش کھڑا، دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ اس نے کبھی یہ سب نہیں چاہا تھا۔ اس کی زندگی کا منصوبہ کچھ اور تھا، مگر اب جو ہو چکا تھا اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی تھیں۔ اگر امامہ واقعی خوف زدہ تھی تو اسے سنبھالنا اس کی ذمہ داری تھی، نہ کہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بنانے کی۔ وہ چاہے لاکھ خود کو سخت ظاہر کرے، اسے ایک لڑکی کے معاملے میں اس کی سختی بار بار ٹوٹ جاتی تھی۔ کالج کی چھٹی ہوئی تو طالبات گروپوں کی صورت میں باہر نکلنے لگی تھیں۔ چند لمحوں بعد امامہ بھی گیٹ سے باہر آئی، اس کی نظریں بے خیالی میں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، مگر جیسے ہی اس نے سالار کو گاڑی کے قریب کھڑے دیکھا تو وہ اپنی جگہ رک گئی تھی۔ حیرت اس کے چہرے پر صاف نمایاں تھی۔ وہ ہمیشہ بس کے ذریعے آتی جاتی تھی، اس لیے چند لمحے وہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ کیا کرے، پھر خاموشی سے اس کی طرف بڑھ گئی تھی، قریب آ کر نظریں جھکائی اور دھیرے سے بولی، السلام علیکم۔ سالار نے مختصر سا جواب دیا، وعلیکم السلام، اس کی طرف دیکھتے ہوئے۔ پھر سیدھا اس سے بولا، گھر پر اس وقت کوئی نہیں ہے، اس لیے لینے آ گیا ہوں۔ امامہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر کچھ بولی نہیں۔ سالار نے بات مکمل کی، ویسے روز تمہیں لینے کون آتا ہے؟
امامہ نے ہلکی سی نفی میں سر ہلایا۔ کوئی نہیں آتا، میں بس سے آتی جاتی ہوں، کالج سے لینے کون آئے گا؟ ڈرائیور کے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہوتا کہ صرف میرے لیے یہاں آئے۔ سالار چند لمحے خاموش اسے دیکھتا رہا، پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے صرف اتنا بولا، بیٹھو۔ اس کے لہجے میں حکم تھا مگر سختی پہلے جیسی نہیں تھی۔ امامہ نے بنا کوئی سوال کیے خاموشی سے فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ سالار بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا اور گاڑی سڑک پر لے آیا تھا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی، پھر اس نے نظریں سامنے رکھتے ہوئے پوچھا، صبح کچھ کھا کر گئی تھی؟ امامہ نے آہستہ سے سر نفی میں ہلا دیا، نہیں، دل نہیں چاہ رہا تھا۔ سالار نے ہلکی سی سانس خارج کی، اس لیے چہرہ بھی اترا ہوا ہے؟ امامہ نے فوراً کہا، نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ سالار نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، تمہاری عادت ہے نا ہر بات میں یہی کہنا کہ میں ٹھیک ہوں؟ وہ خاموش ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ اپنی چادر کے کنارے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، انگلیوں کی ہلکی سی لرزش اس کے اندر کی کیفیت صاف ظاہر کر رہی تھی۔ سالار نے وہ لرزش دیکھ لی تھی مگر کچھ کہا نہیں۔ چند لمحے بعد اس نے گاڑی کا رخ بدلتے ہوئے کہا، پہلے کچھ کھا لیتے ہیں پھر گھر چلیں گے۔ امامہ فوراً نہیں میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ضرورت نہیں ہے، گھر جا کر کھا لوں گی۔ سالار نے پہلی بار اس کی بات کاٹ دی تھی، میں نے پوچھا نہیں ہے، بتایا ہے۔ امامہ خاموش ہو گئی تھی، چند لمحوں بعد دھیرے سے بولی، آپ کو آفس سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود آ جاتی۔ سالار نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، کبھی کبھی کچھ کام آفس سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ امامہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر اس نے نظریں سڑک سے نہیں ہٹائیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک ہی دن میں اس کے رویے میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی۔ شاید کل رات کی وجہ سے سوچ کر ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سالار خود بھی اپنے اندر آنے والی اس تبدیلی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ صبح سے دل پر رکھا ہوا بوجھ امامہ کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر کچھ ہلکا ضرور ہو گیا تھا۔ چند منٹ بعد اس نے گاڑی ایک ریسٹورانٹ کے سامنے روک دی تھی اور کچھ دیر بعد سالار اور امامہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ میز پر رکھا کھانا اپنی جگہ موجود تھا مگر دونوں میں سے کسی کی توجہ اس طرف نہیں تھی۔ سالار کی نظریں مسلسل امامہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں جبکہ امامہ سر جھکائے اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر جھجک بھی تھی اور بے چینی بھی۔ چند لمحے اسی خاموشی میں گزر گئے، پھر سالار سنجیدہ لہجے میں بولا، رات جو ہم دونوں کے درمیان ہوا ہے مجھے اس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اس کے الفاظ امامہ کے کانوں میں پڑے تو اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی پلکیں اور زیادہ جھکا لی مگر سالار کی اگلی بات نے اسے چونکا دیا تھا۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس لمحے کو ایک غلطی بولتا ہوں۔ امامہ نے فوراً سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں حیرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی، جسے یقین ہی نہیں آیا ہو کہ اس نے کیا کہا ہے۔ سالار نے اسی مضبوط لہجے میں بات جاری رکھی، مجھے نہیں پتا یہ تم نے جان بوجھ کر کیا تھا یا نہیں، بہرحال میں کل کی رات کو رد کرتا، اس حوالے سے ہمارے درمیان دوبارہ کبھی بات نہیں ہوگی اور نہ ہی تم گھر میں کسی کو اس بارے میں کچھ بتاؤ گی۔ امامہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی مگر وہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، ابھی میرا ارادہ تمہارے ساتھ رخصتی کرنے کا نہیں ہے، تم ابھی صرف 18 سال کی ہو، تقریباً 2 سال تک شادی کو بھول جاؤ اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے آج کے بعد اس بات کا ذکر ختم، اور مجھے کسی اور کے منہ سے اس حوالے سے کوئی بات سننے کو نہیں ملنی چاہیے، اس بات کا خیال تم رکھو گی۔ امامہ کی پلکوں سے آنسو چھلکنے کو تھے مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس نے دھیمی مگر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن یہ بات تو غلط ہے، پہل آپ نے کی تھی، میں نے نہیں کی تھی۔ سالار کی آنکھوں کا رنگ فوراً بدل گیا تھا۔ اس نے سیدھا اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، تم میرے سامنے بولو گی، اب اتنی ہمت آ گئی ہے تمہارے اندر؟ امامہ جیسے اپنی ہی بات سے گھبرا گئی تھی، اس نے فوراً نظریں جھکا لیں، اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، میں نے صرف سچ کہا ہے۔ سالار نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور نسبتاً دھیمی آواز میں کہا، میں یہ سب تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، آگے جا کر اگر یہ بات باہر نکلی تو الزام تم پر آئے گا، لوگ میری نہیں تمہاری کردار کشی کریں گے، اسی لیے خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ امامہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کے دل میں بے شمار سوال تھے مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت کوئی بھی سوال سالار کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا ہے۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ سالار نے بھی مزید کچھ نہیں کہا تھا، اس نے خاموشی سے پلیٹ اپنی طرف کھینچی اور کھانے کی طرف متوجہ ہوگا۔ امامہ نے بھی اس کی دیکھا دیکھی چمچ اٹھا لیا مگر اس کے حلق سے ایک لقمہ بھی نیچے نہیں اتر سکا تھا۔
اس کے دل پر سالار کے ہر لفظ نے جیسے ایک الگ نشان چھوڑ دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اس فیصلے کے بعد اس کی خاموشی ہی اس کی واحد ذمہ داری بن چکی ہے۔ جبکہ سالار کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح مضبوطی تھی، مگر اس مضبوطی کے پیچھے چھپی کشمکش کو وہ خود بھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد گھر کے تمام افراد شادی سے واپس آ چکے تھے۔ رات کے کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر سب ایک ساتھ موجود تھے۔ رحیم صاحب اپنی مخصوص نشست پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ نائلہ بیگم، ثروت بیگم اور گھر کے باقی افراد خوشگوار ماحول میں کھانا کھا رہے تھے۔ شادی کی باتیں، رشتہ داروں کے دلچسپ واقعات اور مذاق کا سلسلہ جاری تھا۔ اتنے میں ڈائننگ ہال کا دروازہ کھلا اور سید سالار شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی موجودگی پر چند لمحوں کے لیے سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں، کیونکہ وہ کبھی اس وقت گھر آتا ہی نہیں تھا، اور اگر آ بھی جاتا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ سب کے ساتھ بیٹھنا اس کے لیے کسی جرم سے کم نہیں تھا۔ رحیم صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور بولے، ارے بھائی، آج چاند کس سمت سے نکلا ہے جو سالار صاحب ڈائننگ ٹیبل کی طرف تشریف لے آئے ہیں۔ سالار نے مختصر سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو سلام کیا۔ السلام علیکم، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کی نظریں بے اختیار ٹیبل کے اس حصے پر جا ٹھہری جہاں امامہ ہمیشہ خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھایا کرتی تھی۔ کرسی خالی تھی، نہ جانے کیوں اس خالی کرسی نے اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ وہ دراصل اس کی وجہ سے یہاں آیا تھا، مگر اب اسے اپنی موجودگی ہی غیر ضروری محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، بس آپ سب کو سلام کرنے آیا تھا، کھانا میں باہر کھا چکا ہوں۔ رحیم صاحب نے مصنوعی ناراضی سے سر ہلایا۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ کھانا گھر والوں کے ساتھ کھایا کرو، مگر تم ہو کہ سنتے ہی نہیں ہو۔ آخر ایسی کون سی مصروفیت ہوتی ہے روز؟ آفس میں بھی جاتا ہوں اور تمہارے کزنز بھی جاتے ہیں، لیکن تمہاری طرح کوئی نہیں کرتا۔ سب گھر والوں کو وقت دیتے ہیں، لیکن صرف ایک تم ہو جسے خاندان کی قدر ہی نہیں ہے۔ سالار نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ایسی بات نہیں ہے بابا، اگر خاندان کی قدر نہیں ہوتی تو میں کب کا باہر ملک جا چکا ہوتا۔ میری اب ایک عادت بن گئی ہے، کوشش بھی کروں تو فوراً نہیں بدل سکتی۔ رحیم صاحب نے ہلکی سی آہ بھری، انسان چاہے تو ہر عادت بدل سکتا ہے۔ خیر، کبھی نہ کبھی ہماری بات بھی مان لینا اور خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کر لینا۔ سالار نے مختصر سا ہلایا، مگر اس کی توجہ اب بھی کہیں اور تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، اس نے کھانا کھا لیا ہے؟ یہ سوال اتنی اچانک ادا ہوا کہ خود وہ بھی ایک لمحے کو چونک گیا تھا۔ رحیم صاحب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولے، کس کی بات کر رہے ہو؟ سالار کو فوراً احساس ہوا، غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے ہلکا سا گلا صاف کیا اور سنبھلتے ہوئے بولا، امامہ کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کھانا کھا لیا؟ نائلہ بیگم کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں بیٹا، اس نے کھانا کھا لیا ہے۔ طبیعت آج کچھ بہتر نہیں تھی، اس لیے دوائی لے کر سو گئی ہے۔ اگر تمہیں کوئی کام ہے تو میں اسے ابھی جگا دیتی ہوں۔ وہ ماں تھی، کسی بھی حال میں اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتی تھی۔ سالار نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں نہیں، بالکل نہیں، اسے آرام کرنے دیں، جگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ نائلہ بیگم نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ انہیں صاف محسوس ہوا تھا اس کے لہجے میں پہلی بار بے پرواہی نہیں بلکہ تشویش تھی۔ رحیم صاحب بھی خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ سالار نے ایک نظر سب پر ڈالی، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، خیر، آپ سب آرام سے کھانا کھائیں، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ مڑا اور تیز قدموں سے ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی چند لمحوں کے لیے پورے ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جیسے کسی نے ایک سوال چھوڑ دیا ہو اور اس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو۔ سب سے پہلے نائلہ بیگم نے خاموشی توڑی۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اماں بیگم نے بھی معنی خیز نظروں سے انہیں دیکھا۔ رحیم صاحب نے آہستہ سے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور دھیرے سے بولے، لگتا ہے ہمارے سالار میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ کسی نے اس بات کا جواب نہیں دیا، مگر سب کے دل میں یہی خیال گردش کرنے لگا کہ جو شخص 1 سال تک امامہ کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا تھا،
آج اس کی غیر موجودگی محسوس کر رہا تھا اور پہلی بار اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ کر خود بھی بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ان 7 دنوں میں سید سالار شاہ نے امامہ کی صرف آواز سنی تھی، چہرہ ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ صبح کالج چلی جاتی تھی اور شام اپنے کمرے میں رہتی اور وہ آفس میں مصروف رہتا تھا۔ کبھی وہ دیر سے گھر آتا تو کبھی امامہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ نہ جانے وہ جان بوجھ کر اس سے بچ رہی تھی یا محض اتفاق تھا، مگر سالار کو یہ فاصلہ اب غیر معمولی محسوس ہونے لگا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ کافی دیر اپنے کمرے میں ٹہلنے کے بعد آخر کار باہر نکل آیا۔ چند لمحے راہداری میں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ امامہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے کے سامنے رک کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے فوراً امامہ کی آواز آئی تھی، آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ سالار نے دروازہ آہستہ سے دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ امامہ اپنی رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی کتابوں میں مصروف تھی۔ جیسے ہی اس نے سر اٹھا کر دیکھا، فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی۔ اس نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، آپ کوئی کام تھا؟ سالار نے پہلی مرتبہ اس کے کمرے پر نظر ڈالی۔ ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، کتابیں، نوٹس اور امتحان کی تیاری کا سامان میز پر پھیلا ہوا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، کیسی ہو تم؟ طبیعت اب ٹھیک ہے؟ امامہ نے مختصر سا جواب دیا، جی الحمدللہ، اب ٹھیک ہے۔ پھر اس نے دوبارہ وہی سوال دہرایا، آپ کو کوئی کام تھا؟ سالار کے دل میں آیا کہ صاف صاف کہہ دے، میں صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا، یہ جاننے آیا تھا کہ تم واقعی ٹھیک ہو یا نہیں، مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ اس نے نظریں دوسری طرف کرتے ہوئے بے ساختہ کہا، اصل میں چائے پینے کا دل کر رہا تھا۔ اماں بیگم جا چکی ہیں، امی بھی سوئی ہیں اور چچی بھی آرام کر رہی ہیں، اگر تم بنا دو تو۔ امامہ نے فوراً سر ہلایا، جی میں بنا دیتی ہوں۔ سالار نے اثبات میں سر ہلایا، میرے کمرے میں لے آنا، مجھے آفس کا کچھ کام کرنا ہے، میں جا رہا ہوں۔ پھر جیسے اسے اچانک کوئی اور بات یاد آ گئی ہو، اس نے پوچھا، اور امتحان کیسے جا رہے ہیں؟ امامہ نے مختصر سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، الحمدللہ کافی اچھے ہو رہے ہیں۔ سالار مزید بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ وہ ایک کے بعد ایک سوال کیے جا رہا ہے۔ کون سا پرچہ رہ گیا ہے؟ صرف 2، تیاری مکمل ہے؟ جی تقریباً ہو گئی ہے۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ امامہ نے نظریں جھکائی، جھجکتے ہوئے کہا، اگر آپ کے لیے مشکل نہ ہو تو آپ میرے ساتھ کچن میں چلیں، میں وہیں چائے بنا دیتی ہوں اور وہیں آپ کو دے دوں گی۔ سالار نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ اس کے الفاظ سے زیادہ اس کی جھکی ہوئی نظریں اور چہرے پر موجود جھجک کو سمجھ گیا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں آنے سے گھبرا رہی تھی۔ شاید اس رات کے بعد وہ دوبارہ کسی غلط فہمی یا غیر ضروری تنہائی سے بچنا چاہتی تھی۔ یہ احساس سالار کے دل میں کسی بوجھ کی طرح اترا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، رہنے دو، اب چائے پینے کی خواہش بھی ختم ہو گئی ہے، شاید مجھے بھی سو جانا چاہیے، صبح اٹھ کر ہی کام کروں گا۔ بلا وجہ تمہیں بھی ڈسٹرب کر دیا، اپنی پڑھائی کرو تم، یہ کہہ کر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی اس نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ امامہ نے جلدی سے آواز دی، اچھا میں لے آتی ہوں چائے آپ کے کمرے میں۔ اس کے ناراض ہو جانے کے خوف سے وہ فوراً بولی تھی، جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اپنے شوہر کو ناخوش نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ اس کا گھر بس جائے اور پھر اس کو بسانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ سالار چند لمحے رکا مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے صرف آہستہ سے سر ہلایا جیسے اس کی بات سن لی ہو، پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ امامہ دروازے کے قریب کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف سالار راہداری میں چلتے ہوئے خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ انسان کے بولے ہوئے الفاظ بھلائے جا سکتے ہیں، مگر اس کے رویے دوسروں کے دلوں میں ایک ایسا خوف چھوڑ جاتے ہیں جسے ختم ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینے میں تبدیل ہو گئے تھے۔ 1.5 مہینہ گزر چکا تھا۔ ان دنوں امامہ کی طبیعت مسلسل بوجھل رہنے لگی تھی۔ کبھی اچانک چکر آ جاتے، کبھی بے حد کمزوری محسوس ہوتی اور کبھی کھانے سے دل اچاٹ ہو جاتا۔ نائلہ بیگم کئی دنوں سے اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ ابتدا میں انہوں نے سوچا کہ امتحانات کی تھکن ہوگی، مگر جب
کیفیت مسلسل برقرار رہی تو اسے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی بلکہ تجربہ کار بڑی عمر کی عورت تھی۔ اس کی حالت نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ معاملہ خراب ہو چکا ہے۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے نہایت اطمینان سے انہیں مبارکباد دی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، مگر یہ خبر سن کر نائلہ بیگم کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ امامہ پریگننٹ ہے۔ نائلہ بیگم چند لمحوں تک خاموش بیٹھی رہی تھی۔ ان کے ذہن میں بے شمار سوال ایک ساتھ گردش کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف امامہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا گیا ہے۔ اس کا دل و دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا تھا۔ نائلہ بیگم نے بھی راستے بھر اسے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ دونوں خاموشی سے گھر واپس آ گئی تھیں۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے سالار کو فون کیا۔ سالار، فوراً گھر آ جاؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ان کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ سالار نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ گھر پہنچ گیا تھا۔ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ گھر غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ چند لمحوں بعد نائلہ بیگم اندر آئیں اور اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ سالار نے ان کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر فوراً پوچھا، کیا بات ہے چچی؟ آپ نے اتنی جلدی کیوں بلایا؟ سب خیریت ہے؟ گھر میں اور کوئی نظر نہیں آ رہا؟ نائلہ بیگم نے دھیرے سے جواب دیا، تمہارے امی ابو ایک دعوت میں گئے ہوئے ہیں، میں ابھی امامہ کو ڈاکٹر کے پاس سے لے کر گئی تھی۔ سالار فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ اس کی آواز میں چھپی تشویش نائلہ بیگم سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ انہوں نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نہایت سنجیدگی سے پوچھا، مجھے صرف ایک سچ چاہیے سالار، جھوٹ مت بولنا، کیا تم دونوں میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہوا تھا؟ سوال سنتے ہی سالار چند لمحے خاموش رہ گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی، پھر پرسکون مگر مضبوط لہجے میں بولا، جی، جب آپ سب لوگ شادی میں گئے ہوئے تھے ہم ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ نائلہ بیگم نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ تمہیں احساس ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سالار نے بغیر ہچکچائے جواب دیا، مجھے پورا احساس ہے، وہ میری بیوی ہے، ہمارا شرعی نکاح ہو چکا ہے، میں کسی بات سے انکار نہیں کر رہا۔ نائلہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ امامہ پریگننٹ ہے۔ اب مجھے بتاؤ میں خاندان والوں کو کیا جواب دوں؟ تم نے 1 سال تک اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اس کا نام تک زبان پر نہیں لاتے تھے۔ اگر لوگوں نے سوال کیے تو سب سے پہلے انگلیاں میری بیٹی کے کردار پر اٹھیں گی۔ سالار نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر نہایت مضبوط لہجے میں بولا، جب میں زندہ ہوں تو کوئی اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ جو ذمہ داری میری ہے اسے میں سب کے سامنے قبول کروں گا۔ نائلہ بیگم خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں۔ سالار دوبارہ بولا، میں نے پہلے غلطیاں کی ہوں مگر اب مزید نہیں ہونے دوں گا۔ اگر یہ اللہ کی عطا ہے تو میں اس سے منہ نہیں موڑوں گا۔ آج ہی سب کے سامنے اعلان ہوگا کہ امامہ کی باقاعدہ رخصتی کی تیاری کی جائے۔ کسی کو اس پر بات کرنے کا حق نہیں دوں گا۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، امامہ اپنے کمرے میں ہیں، جب سے ڈاکٹر کے پاس سے آئی ہے مسلسل رو رہی ہے، اسے ڈر ہے کہ شاید تم… ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سالار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پہلے والی بے نیازی نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن سنجیدگی تھی۔ وہ بولا، اب وہ اکیلی نہیں روئے گی، میں ہوں اس کے ساتھ۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے امامہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ نائلہ بیگم خاموش بیٹھی اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتی رہی تھی۔ پہلی بار انہیں محسوس ہوا تھا کہ شاید دیر سے ہی صحیح مگر سالار اپنے فرض کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ امامہ اوندھے منہ بستر پر گری ہوئی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز پر بھی اس نے سر نہ اٹھایا۔ سالار چند لمحے خاموشی سے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر رہا تھا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں مر گیا ہوں؟ اس کی آواز سنتے ہی امامہ چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ، سرخ آنکھیں اور کانپتے ہوئے ہونٹ۔
اس کی حالت بیان کر رہے تھے۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، آپ کو پتہ چل گیا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ سالار نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، مجھے سب معلوم ہے۔ امامہ کی پلکوں پر دوبارہ آنسو لرز گئے تھے۔ پھر بھی آپ اتنے پرسکون کیسے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا اب کیا ہوگا۔ سالار نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر نے یہی بتایا ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ میرے لیے گھبرانے کی نہیں، ذمہ داری قبول کرنے کی بات ہے۔ امامہ نے بے اختیار نظریں جھکا لیں۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ 2 سال تک شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ آپ نے خود کہا تھا کہ اگر کبھی بات باہر نکلی تو لوگ میرے کردار پر سوال اٹھائیں گے۔ اب سب کو کیا جواب دیں گے؟ سالار نے گہرا سانس لیا۔ اس وقت میں غلط سوچ رہا تھا۔ میں نے بہت سی باتیں ایسی کہیں جن پر آج مجھے افسوس ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ سچ تھی، تم میری بیوی ہو۔ اس حقیقت سے میں کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ امامہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مگر آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ میں آپ کے لیے کبھی بھی اہم نہیں تھی۔ اگر ایسا تھا تو پھر میرے ساتھ اتنی سختی کیوں کی؟ اس سوال پر سالار چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے دھیرے سے بولا، نفرت اور ناراضی میں فرق ہوتا ہے امامہ۔ میں اس نکاح سے ناراض تھا، تم سے نہیں۔ یہ فرق سمجھنے میں مجھے بہت دیر لگ گئی۔ امامہ کے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے میں ان مہینوں میں کتنا ڈرتی رہی ہوں۔ ہر وقت یہی لگتا تھا کہ شاید آپ کبھی مجھے قبول ہی نہیں کریں گے۔ سالار نے پہلی بار پوری سنجیدگی سے کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ لیکن اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے چچی سے بات کر لی ہے۔ تمہاری صحت اب سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر تم راضی ہو تو آج سے تم میرے کمرے میں منتقل ہو جاؤ تاکہ تمہاری بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ امامہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ آپ دل سے کہہ رہے ہیں یا صرف حالات کی وجہ سے؟ سالار نے فوراً جواب نہیں دیا۔ چند لمحے بعد بولا، شاید حالات نے مجھے میری ذمہ داری کا احساس دلایا ہے اور اب میں اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ امامہ خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر اب بھی جھجک نمایاں تھی۔ سالار آہستہ سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بولا، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ اگر تمہیں وقت چاہیے تو میں انتظار کر سکتا ہوں، لیکن یہ کبھی مت سوچنا کہ تم اکیلی ہو۔ امامہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار حکم نہیں بلکہ احترام تھا۔ اس نے آہستہ سے آنسو صاف کیے، سر ہلایا اور دھیمی آواز میں بولی، میں چلتی ہوں۔ سالار نے اس کے ہاتھ سے کتابیں اٹھا لیں، جبکہ امامہ خاموشی سے اس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دونوں کے درمیان اب بھی بہت سے سوال باقی تھے، مگر پہلی بار ان سوالوں کے ساتھ ایک مشترکہ ذمہ داری بھی چل رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 مہینے گزر چکے تھے۔ امامہ کلینک کے ویٹنگ ایریا میں خاموشی سے بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ اس دوران بہت کچھ بدل چکا تھا۔ جب خاندان والوں کو حمل کا علم ہوا تو ہر طرف سوال اٹھے۔ رحیم صاحب نے بھی سالار سے سخت لہجے میں جواب مانگا تھا۔ اس کی والدہ نے بھی ناراضی ظاہر کی تھی، مگر سالار پہلی بار سب کے سامنے مضبوطی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، امامہ میری بیوی ہے، جو بھی سوال کرنا ہے مجھ سے کریں۔ اس سے کوئی ایک لفظ نہیں کہے گا۔ اس کے بعد کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ امامہ کی طرف انگلی اٹھاتا۔ نائلہ بیگم بھی اپنی تمام پریشانیاں بھلا کر آنے والے ننھے مہمان کی تیاریوں میں مصروف رہتی تھی۔ امامہ انہی خیالوں میں گم بیٹھی تھی کہ سامنے سے سالار تیز قدموں سے آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ سالار قریب آیا اور مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، کیا بات ہے، ابھی تک نمبر نہیں آیا؟ امامہ نے ہلکی سی نفی میں سر ہلا دیا۔ سالار نے اسے دوبارہ آرام سے بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آج ڈاکٹر کو ہر بات بتانی ہے، کمزوری، چکر، تھکن، سب کچھ بتانا، کچھ چھپانا نہیں ہے۔ امامہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ ساتھ ہیں نا، آپ ہی بات کر لیجیے گا۔ مجھے ڈاکٹر سے اپنی طبیعت کے بارے میں بات کرتے ہوئے اب بھی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ سالار نے اطمینان سے جواب دیا، ضرور، میں ہوں نا، تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم دونوں مل کر ہر مرحلہ آسانی سے طے کریں گے۔ امامہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ کیا آپ اب مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ سالار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ سوال آج کیوں؟ امامہ نے شرماتے ہوئے کہا، میں نے اکثر کہانیوں میں دیکھا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کی اتنی فکر کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ سالار نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، محبت صرف الفاظ سے ثابت نہیں ہوتی امامہ، کبھی کبھی ذمہ داری نبھانے، احترام دینے اور دوسرے کے خوف کو اپنا خوف سمجھنے سے جنم لیتی ہے۔ شروع میں اس رشتے کو قبول نہیں کر سکا اور اسی وجہ سے تمہیں تکلیف بھی پہنچی۔ اس پر مجھے آج بھی افسوس ہے، لیکن
ان مہینوں میں نے تمہیں جانا، تمہارا صبر دیکھا، تمہاری سچائی دیکھی، اور پھر محسوس کیا کہ گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتا، دلوں کے جڑنے سے بنتا ہے۔ امامہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ سلاڈ نے بات جاری رکھی، آج اگر تم مسکراتی ہو تو مجھے سکون ملتا ہے، اور اگر تم بیمار ہوتی ہو تو مجھے بے چینی سی ہوتی ہے، اور اگر تم خوش ہوتی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے میری دنیا مکمل ہو رہی ہے۔ اگر یہی محبت ہے تو ہاں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ امامہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے تو وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوئی تو سلاڈ نے احترام سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ دونوں کی خاموش مسکراہٹ میں ایک نئے سفر کی امید تھی۔ اتنے میں نرس نے دروازہ کھول کر آواز دی، امامہ آ جائے۔ سلاڈ کھڑا ہوا، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بولا، چلو، ہماری نئی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ امامہ نے اعتماد سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ زندگی نے انہیں یہ سبق سکھا دیا تھا کہ رشتے صرف نکاح سے نہیں بنتے، بلکہ اعتماد، احترام، ذمہ داری اور سچی محبت سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور جو انسان اپنی غلطی تسلیم کر کے اسے درست کرنے کی ہمت رکھتا ہے، وہی حقیقت میں اپنے رشتوں کو نبھانا سیکھ لیتا ہے۔